بناتکم و اخواتکم، اور کا معنی ہوتا ہے اصل۔ عربوں کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ کل شیء یعود الی اصلی، ہر چیز اپنی اصل کی طرف جاتا ہے۔ بچے کو کہیں سے اگر جھگڑا ہو کر کے تھپڑ لگ جاتا ہے تو ابا کے پاس نہیں جائے گا، ابا اس کو دوسرا تھپڑ مار دے گا کہ آپ شرارت کر رہے ہیں۔ اور بچوں کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کی شرارتیں ہیں، قصور آپ کا ہے، 4-5 تھپڑ تو بچوں نے اس کو مار دیا، اور اب ابا کے پاس آ کر کے فریاد و رسی کے لیے شکایت کی، اور ابا نے ایک تھپڑ ابا نے بھی رسید کر دی۔ تو اس لیے بچے باپ کے پاس نہیں جاتے، جب ان کو پریشانی ہوتی ہے اور وہ روتے ہیں، تھپڑ لگ جاتا ہے کہیں سے، تو سیدھا دوڑ دوڑ کر کے ماں کے پاس جاتے ہیں۔ اور ماں کا معنی ہی اصل، تو کل شیء یعود الی اصلی، اپنے اصل کے پاس چلا گیا۔ مکے کو کہا گیا القریٰ، تمام بستیوں کی ماں۔ بیت اللہ کو اور مکے کو القریٰ کہا گیا، تمام بستیوں کی ماں ہے اور اصل ہے۔ حج کے موقع پر تقریباً جہاں بھی امت مسلمہ کوئی بھی مسلمان ہے، ہر ملک کے لوگ وہاں جا کر کے جمع ہوتے ہیں۔ جیسے کہ بچے ماں کے آغوش میں آ جاتے ہیں، تو اسی طرح حج اور عمرہ میں پوری دنیا کی لوگ، مرد اور خواتین، ہر طرف سے یہ ہے کہ جا کر کے اسی کے آغوش میں آ جاتے ہیں، اس لیے مکے کو القریٰ کہا گیا ہے۔ اما رابعہ بصریہ کو کسی نے کہا کہ رابعہ، خاتون کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن و سنت میں، اگر خاتون کی کوئی حیثیت ہوتی تو کسی خاتون کو نبوت سے نوازا جاتا، اور نبوت کا تاج خاتون کے سر پہ رکھا جاتا۔ 1.25 لاکھ انبیاء مرد آئے ہیں، ایک خاتون بھی نبیانی بن کر کے نہیں آئی۔ آج تک تو تاریخ میں کوئی خاتون نبیانی بن کر کے نہیں آئی، لیکن اب آگے جا کر کے پتہ نہیں، چونکہ انگریز نبی بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نبیانی بنا دے، لیکن 1.25 لاکھ انبیاء مرد ہی آئے ہیں، کوئی خاتون نبیانی بن کر کے نہیں آئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاتون کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں اور شریعت کی نگاہ میں کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، مرد ہی نبی بن کر کے آئے۔ اما رابعہ بصریہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے لگے کہ بیٹے، آپ اپنی ناواقفیت سے یہ باتیں کر رہے ہو، یہ تو بتا دو کہ وہ 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوت کا تاج اللہ پاک نے ان کے سروں پہ رکھا، وہ 1.25 لاکھ کو کس نے جنم دیا ہے؟ وہ ہمارے گودوں میں پلے بڑے ہیں۔ وہ جو 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نبوت کا تاج ان کے سروں پہ رکھا گیا اور نبوت سے ان کو سرفراز فرمایا گیا، تو یہ تو بتا دو کہ ان 1.25 لاکھ انبیاء کو کس نے پیدا کیا؟ وہ ہمارے گودوں میں پلے بڑے ہیں، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور اگر آپ کو اس کا علم ہوتا کہ ایک بوڑھی خاتون کے لیے محمد رسول اللہ جو رئیس الانبیاء ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی چادر بچھاتے ہیں، چادر بچھا کر جا کر اس خاتون کا ہاتھ پکڑ کر کے لا کر اپنے چادر پہ بٹھا دیتے ہیں، آپ پتہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس کی ماں ہے، رضائی ماں ہے۔ مکے سے بہت دور ہی ابوا ایک جگہ ہے اور پہاڑی علاقہ ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت کی والدہ آمینہ ماجدہ وہ اسی ابوا کے اندر دفن شدہ ہے، اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے میں 3 مہینے میں ضرور وہاں جاتے، اور جا کر کے اپنی والدہ کی قبر پر وہاں پر آپ روتے ہیں، اور آپ کی حالت دیگرگون ہو جاتی۔ بہرحال ماں کا ایک مقام ہے جی۔ اس وجہ سے
حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت میں جہاں آپ نے دن مقرر کیے تھے مردوں کے لیے، مردوں سے جب خطاب فرماتے اور احکام شرعیہ ان کو بتا دیتے، تو اس کے بعد خواتین کے لیے مستقل وقت مقرر ہوتا پردے کے تحت۔ آپ نے کبھی کسی خاتون کو دیکھا بھی نہیں، اور بیعت کے موقع پر جو 4 قسم کی بیعتیں ہوتی، بیعت علی الاسلام، کہ میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہا ہوں، بیعت علی الاسلام ہے۔ بیعت علی الخلافت کہ بایعتک علی انک خلیفۃ اللہ فی الارض، میں آپ سے بیعت کرتی ہوں اس بات پر کہ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اور بیعت شریعت و طریقت کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتی ہوں اس بات پہ کہ شرک قطعاً شرک نہیں کروں گی، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں بدعات اور خرافات سے دور رہوں گی، اور نماز اور روزے دیگر اعمال کو بھی بجا لاؤں گی، اور غیبت بہتان تراشی یہ چیزیں اس سے بھی دور رہوں گی۔ یہ بیعت شریعت و طریقت ہے۔ بیعت علی الاسلام، ہاتھ پہ اسلام قبول کر لینا، بیعت علی الخلافت کہ آپ ہی اللہ کے خلیفے، بیعت شریعت و طریقت احکام شریعہ کا اہتمام کر لینا اور وعدہ کر لینا حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہم احکام شریعہ کا اہتمام کریں گے اور منکرات سے بچیں گے۔ یہ تینوں قسم کی بیعتیں خواتین کے لیے اس کی اجازت تھی اور ضروری تھی۔ مردوں کے لیے یہی 3 بیعتیں اور ایک چوتھی صورت ہوتی بیعت علی الجہاد کہ مرد جہاد بھی کرتے۔ خاتون کے لیے جہاد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ خواتین دور دور جا کر کے ان کے خیمے لگتے تھے، اور اگر کوئی مجاہد وہ زخمی ہو جاتا تو ان کو لا کر کے یہاں خیموں میں خواتین ان کی پٹی باندھتی تھی، اور اسی طرح ان کو یہ کہ زخمیوں کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا۔ باقی خاتون کو میدان جہاد میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہ بھی اس خاتون کی تقدس کو سامنے رکھ کر کے کہ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں جو کہ انتہائی قیمتی ہے، وہ جہاد میں جا کر کے کسی یہ کہ غیر مسلم کے ہاتھ سے، کسی کافر کے ہاتھ سے ان کی توہین ہو جائے، اس کی اجازت ان کو نہیں دی۔ اس زمانے میں ماں کی بڑی قیمت تھی، اور آج اگر کسی کو ڈالڈا کا ڈبہ بھی بیچنا ہے اور کچھ ٹافی بھی اگر کسی کو بیچنی تو بہت بڑا بورڈ لگا ہوتا، اس پہ کسی خاتون کی تصویر ہوتی ہے اور وہ ٹافی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ بھئی یہ دیکھیں ٹافی اتنی قیمتی ہے کہ یہ خاتون بھی کھا رہی۔ اب اگر اسکوٹر کسی کو بیچنا ہے تو اسکوٹر اگر ان کی نہ بکے تو خواتین کی تصویر ہے، اور یہ وہ معاشرہ ہے کہ جو خاتون کی بہت ہی بڑی قدردانی ہے اور خاتون کا بڑا احترام ہے۔ یہ کیا احترام ہے کہ بورڈوں پر آپ کسی خاتون کی تصویر بنا رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، تو خدا کا خوف بھی نہیں ہے جہاں پر دین بھی نہیں ہے، تو اس طریقہ پر ہوتا ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ پاک نے خاتون کو ایک مقام دیا ہے۔ سونا کوئی کسی کو دکھاتا نہیں ہے کہ میرے پاس کتنے مقدار میں سونا موجود ہے، چاندی کوئی کسی کو دکھاتے نہیں، وہ قیمتی چیزیں چھپائی جاتی ہے۔ شب قدر کو چھپایا گیا ہے، معلوم نہیں ہے کہ شب قدر لیلۃ القدر کب ہے، رمضان کے کس رات کو ہے۔ شب قدر جمعہ کے اندر ایک گھڑی ہے جو کہ بہت قیمتی ہے، اور وہ خطیب جب آتا ہے خطبہ دینے کے لیے، یہاں سے لے کر کے غروب شمس تک ہے یا عصر کے بعد ہے، مختلف روایت میں وہ قیمتی گھڑی کسی کو بتائی نہیں گئی، کسی کو دکھائی نہیں گئی، البتہ کہا کہ بس مستقل آپ عبادت کریں۔ تو شب قدر کو بھی چھپا گیا ہے، اور جمعہ کی قیمتی گھڑی کو بھی چھپایا گیا ہے، اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ سونے کو بھی چھپایا جاتا ہے، چاندی کو بھی چھپایا جاتا ہے۔ وہ قیمتی چیزیں جتنی بھی ہیں دنیا میں وہ کوئی کسی کو دکھاتے نہیں ہیں۔ اسلام یہی کہتا ہے کہ خاتون کو بھی چھپاؤ، اس کا بھی پردہ ہے، سورج بھی اس کو نہ دیکھے،
چاند بھی اس کو نہ دیکھے۔ یہ اسلام نے جتنا مقام خاتون کو دیا ہے، اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جہاد میں یہ بھی فرمایا صحابہ کو کہ خبردار کہ جو خدا کے مجرم ہیں، جو خدا کے باغی ہے، جو لڑاکو لوگ ہیں، ان سے تو آپ لڑیں اور ان کو کیفر کردار تک تو پہنچا دیں، لیکن خواتین کا مسئلہ ہے، خواتین کو قتل نہ کیا جائے، بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ حضرت نے خواتین کے لیے مستقل دن ان کے کہنے پر اور ان کی اپیل پر حضرت نے ان کے لیے دن مقرر کیے تھے۔ مردوں سے جیسے فارغ ہو کر کے خواتین کے پاس تشریف لے جاتے اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہے، انہوں نے بھی یجعل للنساء یوم علی حدۃ کہ خواتین کے لیے ایک مستقل دن ہی مقرر ہو جس میں ان کو واعظ و نصیحت کرے۔ اور اس موقع پر البتہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ میں بتا دیتا ہوں، یا معاشر النساء تصدقنا، یا معاشر النساء فإنی اریتکن اکثر اہل النار۔ خواتین گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر کے، شوہر غریب کمانے کے لیے چلا جاتا ہے، محنت مزدوری پہ باہر چلا جاتا ہے، تو گھر کے جھاڑو لگا کر کے اور برتن دھو کر کے جیسے فارغ ہو کر کے تھوڑی دیر میں پھر خواتین آپس میں بیٹھ جاتی ہے، اور بیٹھ کر کے ان کی جو غیبت اور اس قسم کی الزام تراشیاں، اور بعض تو پھر اس طرح بھی ہوتی ہیں کہ وہ 4 پیسے شوہر کے ان کے پاس ہوتے ہیں، 5 روپے جمع کر کے ان کو لے جا کر کے کسی جادوگر کو دیتے ہیں کہ جی میرے شوہر کو کسی نے جادو کیا ہے، یا فلان بندہ اس کو جادو کیا جائے۔ پیسہ اس شوہر کا، شوہر کو جادو کروا رہے، پیسے بھی اس غریب کا، جوتا بھی اسی کا، اس کے منہ پہ اس کو مار دے۔ تو اس وجہ سے حضرت نے فرمایا کہ یا معاشر النساء تصدقنا، خواتین آپ صدقہ کرو مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، جہنم میں مجھے اکثر خواتین کو دکھایا گیا کہ خواتین جہنم میں۔ تو خواتین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ یکفرن العشیر بکفرہن، کہ وہ شوہر کی ناقدری کرتی، نعمتوں، شوہر جتنا بھی احسان کرے تو شوہر کی ناقدری، اس لیے میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اس بات کا اہتمام کر لیں کہ جتنے حقوق شوہر کے خواتین کے ذمہ ہیں، کہ خاتون یہ کہ ان کے کپڑے دھوئے، خاتون اس کی خدمت کرے، گھر کے یہ کہ سارے کام کاج، بچوں کی خدمت، یہ اس کے ذمہ ہیں، تو خواتین کے اتنے ہی حقوق تو مردوں کے ذمہ بھی ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جتنے حقوق ان کا یہ ہے کہ مردوں کا عورتوں پر ہے، اتنے حقوق تو خواتین کی بھی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ 1 ڈگری زائد ہے، 1 ڈگری زائد ہے، وہ یہی ہے طلاقوں کا مالک شوہر ہے، خواتین طلاقوں کے مالک نہیں ہے۔ اور کچھ حقوق باہر کا جو مسئلہ ہے، معاملہ ہے، کمانا ہے، لانا ہے، گھر کو چلانا ہے، یہ سب کچھ باہر کی ذمہ داری شوہر کے ذمہ پر، اندر کے کام کاج، بچوں کو سنبھالنا، گھر کو سنبھالنا، یہ خواتین کا کام ہے۔ اس لیے ایک صحابی نے وہ پٹائی بھی کر دی کسی خاتون کے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ آیا بھی، اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بدلہ لے بھی رہے تھے، صحابی سے بدلہ لے بھی رہے تھے، لیکن یہ آیت نازل ہوگی واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع۔ اگر ضرورت محسوس کرے، پانی سر سے گزر جائے، تو شوہر اگر 1 تھپڑ 2 تھپڑ مارے، اس کی اجازت ہے شوہر کو۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، یہ 5ویں پارے کے اندر ہے۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارادے کو ترک کیا، ورنہ خاتون کا مقام اتنا کہ حضرت اس صحابی سے بدلہ لے رہے تھے، آپ نے پکا ارادہ کر دیا تھا کہ بدلہ لے لوں اس سے، لیکن آپ نے بدلہ اس سے لیا نہیں۔ لیکن اس کی شوہر کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ شوہر اس طرح اس کو مارے، چہرے پر مارنا، یا یہ ہے کہ وہ شدید یعنی ضرورت کے تحت اور شدید مجبوری میں کہ اس کی ہڈی توڑ دیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ ہے کہ لونڈی کی طرح اس کی پٹائی کرتے ہو، اور اس پر حضرت سخت غصہ بھی ہو گئے۔
لیکن تاہم خواتین کو بھی بتایا گیا کہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ لو امرت احدا ان یسجد لاحد، اگر کسی کو میں اجازت دیتا کوئی کسی غیر اللہ کو سجدہ کرے تو لامرت النساء، تو پھر میں نے عورتوں کو حکم دیتا ان یسجدن لازواجہن، وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن غیر خدا کو سجدہ روا نہیں ہے اور اجازت اس کی نہیں ہے، اس لیے میں محمد سجدے کی تو اجازت نہیں دیتا، باقی یہ کہ شوہر کی فرمان برداری خواتین کے ذمے پر لازم ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے ان کو اس لیے دیکھا جہنم میں زیادہ کہ وہ شوہر کی احسانات کی ناقدری کرتی ہیں۔ اور حضرت نے عجیب بات فرمایا لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت خیرا منک قط، زندگی بھر اگر اس پر احسان کرتے رہیں اور معمولی بات پہ ناراض ہو گئیں تو پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ جی آپ نے تو میرے ساتھ کوئی نیکی کا کام، حسن سلوک تو آپ نے کیا نہیں، آپ کا کون سا احسان ہے مجھ پر؟ کوئی بھی احسان نہیں ہے۔ لو احسنت الی احداہن الدہر، زندگی بھر سال بھر آپ ان کے ساتھ احسان کریں، ثم رأت منک شیئا، معمولی کمزوری کوتاہی ایک گھر کے اندر تو ہو جاتا ہے، دو برتنیں آپس میں قریب ہو جاتی ہیں تو پھر دو برتنیں اگر پنکھا بھی ہوا تیز چلے تو آپس میں ٹکراتی بھی ہے، تو میاں بیوی گھر میں ناچاکی تو ہوتی ہے، گھر میں نا اتفاقی تو ہوتی ہے کسی بات پر، لیکن یہ ہے کہ رواداری سے دونوں کے دونوں کام لے لیں۔ اور قرآن نے عجیب مسئلہ استعمال کیا، لفظ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، خاتون کو کہا گیا کہ آپ شوہر کے لیے لباس ہے، اور شوہر کو کہا گیا کہ آپ خاتون کے لیے لباس ہے۔ اور لباس میں کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان کے لباس پر گندگی لگ جائے تو اعلان تو نہیں کرتا لاؤڈ اسپیکر میں، وہ لوگوں آ جاؤ میرے شلوار پر میری قمیص پہ گندگی لگی ہوئی ہے، گندگی لگ جاتی ہے، اس کو چوری چھپکے سے اور چھپا کر کے اس کو دھو ڈالے، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جی اگر خاتون سے غریب سے کوئی معمولی غلطی ہو بھی گئی اور شوہر پھر ڈنڈورا پیٹے جا کر کے سسرال والوں سے کہ تیری بیٹی ایسی ہے، ہمسایہ لوگوں کو بتا دے، اس پر خدا کا خوف رکھیں، شوہروں کے ذمہ لازم ہے، وہ آپ کے لباس ہے، ہن لباس لکم، وہ آپ کے لباس ہے، اور لباس کو کوئی ہے کہ اس طریقے پر گندگی اگر لگ جائے کوئی اعلان نہیں کرتا چوری چھپکے سے۔ اب خاتون اپنی اصلاح کر لیتی ہے تو بات ختم ہو گئی، اور شوہر سے غلطی ہو گئی وہ بھی لباس ہے خاتون کے لیے، اس نے اپنی غلطی کے احسان یہ کہ اصلاح کر لی، تو اس کے بعد خاتون جا کر کے خواتین میں ڈنڈورا پیٹے کہ میرے شوہر کے اندر یہ گندگی ہے، شوہر کے اندر یہ کمزوری ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ بدبختی ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ بے مروتی ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ اس طرح عورتیں بھی رواداری سے کام لے لیں، یہ ہو جاتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور لباس انسان کو سردی اور گرمی سے لباس انسان کی حفاظت کر لیتا ہے، تو اس لیے بیویاں ماشاءاللہ انہی کی طرف سے بہت ہی شوہر کے لیے حفاظت ہے، اور شوہروں کے ذریعے سے بیویاں محفوظ ہے، خواتین وہ محفوظ ہے شوہری کی وجہ سے، ورنہ یہ کہ ایک ماں اور ایک بہن، ایک بے کس بے سہارا خاتون، اس کے پاس کیا اختیار ہے، کیا پاور ہے، وہ کیا کر سکتی ہیں؟ وہ دشمنوں کو کہاں ٹال سکتی ہے، دشمنوں سے کہاں بچ سکتی ہیں؟ تو اس وجہ سے ایک دوسرے کے لیے محافظ بھی ہے، لباس سے جس طریقے پر حفاظت ہو جاتی ہے اسی طریقے پر پھر لباس پر اگر گندگی لگ جائے تو کوئی اپنے لباس کو جلاتا نہیں ہے، لباس پہ گندگی لگ گئی چوری چپکے سے اس کو دھو ڈالے، لباس کو کوئی جلاتا نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں تو بس خاتون سے معمولی غلطی ہوگی اس کو طلاق دے دی، اپنے گھر کو آگ لگا دی، گھر کو جلا لیا، اب بچے کہاں جائے، بچے کدھر جائے؟ یہ الگ رو رہی ہے اور وہ الگ رو رہا ہے کہ طلاق دے دی، اب اس طلاق اور بیک وقت 3 طلاقیں۔ حضرت علی کو کسی نے آ کر کے بتایا کہ میں نے بیوی کو 100 طلاق دے دی، تو حضرت علی بڑے خوش طبع تھے، فرمایا کہ 97 تو اپنے پاس رکھو، باقی شاید کسی چیز کی خرید و فروخت میں آپ کو کام آ جائے، باقی 3 سے بیوی تیری جدا ہوگی۔ ہمارے پاکستان میں لوگ دیتے ہیں، پٹھان اور بلوچ غصے میں آ جاتے ہیں، وہ ہزار طلاق بھی دیتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں مہنگائی میں بابا باقی طلاقیں استعمال کرو، کچھ اس کو استعمال کرو، باقی طلاقیں، بیوی تو قریب 3 ہی سے وہ جدا ہو گئی۔ مہمان آ گیا اور مہمان کے لیے سالن اس نے پکایا، اگر نمک اس میں تھوڑا سا زیادہ ڈل گیا اس پر ظالم طلاق، وہ انسان ہے۔ رمضان میں وہ سالن بنا رہی ہے اور وہ سالن چکھ نہیں رہی ہے، لیکن شوہروں کے ظلم کی وجہ سے ان کو چکھنے کی اجازت ہے۔ روزے کے دوران بھی وہ سالن کو زبان پہ لگا کر کے اتنا چکھ لے کہ نمک کہیں تو زیادہ تو نہیں ہے،
یا کم نہیں ہے، ورنہ وہ تو ظالم تو ظاہر ہے کہ مجھ پر حملہ کرے گا۔ تو اس مجبوری کے تحت شریعت نے ان کو اجازت بھی دی ہے کہ روزے کے دوران بھی سالن چکھ لے، پھر اس کو تھوک لے، اس کو نگلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ شوہروں کی مزاج کے اندر سختی تو ہوتی ہے، لیکن وہ بھی خدا کا خوف کریں۔ پھر یہ کہ جو شوہر آج کسی بیوی پر، وہ بیوی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اس پر جب وہ ظلم کر رہا ہے، آخر اس کی بیٹیاں بھی تو ہوں گے نا، تو پھر وہ بیٹیاں جب کسی کی نکاح میں جائیں گے اور ابا جی یہ شوہر زندہ ہے اور بیٹیوں کی ہڈیاں توڑ رہے، بیٹیوں کو مار رہے ہیں، آئے دن کی لڑائیاں ہیں، اختلافات ہیں، پھر یہ شوہر کی چربی بھی گل جاتی ہے، یہ بھی پگھل جاتا ہے، یہ بھی گل جاتا ہے۔ پھر اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میری بیٹی کو جو بیٹی بے چین ہے تو آپ بھی بے چین ہیں، اور بیٹی کے لیے پھر یہ کہ یہ بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے اس طرح پریشان ہو کر۔ تو ظالم آپ اپنی بیٹی کے لیے آج اتنے پریشان ہیں، لیکن جو آپ کی بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، اس کو تو آپ ایک زمانے سے پٹائی کرتے آ رہے، اس طرف آپ نے کبھی توجہ نہیں دی، لیکن اپنی بیٹی اس کے بارے میں آپ کتنے پریشان ہیں۔ بیٹیوں کا غم، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بڑے گرفتار ہو گئے بدر کے اندر، اور حضرت زینب کے شوہر، تو اس پر حضرت زینب کے پاس اور کچھ نہیں تھا، وہ سارے بدر کے قیدیوں کے ان سے فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اماں خدیجہ نے جو ہار دیا تھا رخصتی کے وقت حضرت زینب کو، تو وہ ہار حضرت زینب نے بھیج دیا کہ میرے ابا جی کو کہہ دینا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے شوہر کو آزاد کرنے کے لیے یہ ہار آپ لے لیں اور مجاہدین سے۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی گیا کہ یہ ہار آپ کی بیٹی نے بھیجی ہے۔ تو اس ہار کو دیکھ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور بیٹی آپ کو یاد آ گئی، اور مجاہدین سے فرمایا آپ کی اگر اجازت ہو تو بیٹی کی اس ہار کو میں واپس کر دیتا ہوں، آپ لوگ اگر چاہیں تو ان کے شوہر کو حق آپ کا ہے۔ سارے مجاہدین سے اجازت بھی لی، ان کو بھی راضی کیا، آپ چاہیں تو پھر یہ ہے کہ میں ان کو آزاد کر دوں۔ سب نے کہا کہ سرکار ہم کیسے انکار کریں گے، بالکل اس ہار کو واپس کر دیں۔ تو بیٹیوں کا کتنا غم ہوتا ہے، اس لیے بیٹیاں جو ہے نا وہ رحمت ہے اور بیٹے نعمت ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان، بیٹیاں جب رحمت ہے تو رحمت میں کوئی آزمائش نہیں ہے، تاہم بیٹے تو وہ نعمت ہے، نعمت میں بڑی آزمائش ہے۔ اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ لوگ بڑے نعرے، لیکن خواتین اہتمام کر اس بات کی، غیبت سے، گالم گلوچ سے، بہتان تراشی سے، الزام تراشی سے، اس سے اجتناب کریں۔ خاتون کا ایک بہت بڑا مقام ہے، میری مائیں اور بہنیں، اللہ نے ان کو بہت مقام ہی دیا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ علم کے 3 حصوں میں سے 2 حصے ہمیں خواتین کے ذریعے سے پہنچے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی جو نجی زندگی ہے کہ گھر میں آپ خواتین کے ساتھ کس طرح پیش آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد ہے، آپ کی دیگر نوافل ہے، اور آپ کی گھر کی زندگی، یہ تو سارے کے سارے صحابہ کی نگاہوں سے تو اوجھل تھی۔ صحابہ مرد حضرات تو اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے، یہ سارا کا سارا گھر کی نجی زندگی، گھر کے معمولات، یہ سب کچھ یہ ہے کہ خواتین نے اور ازواج مطہرات نے صحابہ کو بتایا۔ اور کتنے مسائل ہیں اس قسم کے کہ ان مسائل میں کسی مسئلے میں حضرت ابو بکر سے غلطی ہو جاتی ہے، عمر سے غلطی ہو جاتی ہے، اور عبداللہ ابن عمر سے، اس پر حضرت عائشہ کو جب پتہ چلتا ہے وہ ٹوکتی ہے، ابا جی کو بتا دو، ابا جی مسئلہ اس طرح نہیں آپ نے جو سمجھا۔ ابو بکر یعنی وہ عالم من الصحابہ، صحابہ میں سب سے بڑے عالم، سب سے بڑھ کر کے عالم، لیکن ان کی غلطیاں بھی اماں عائشہ نے گرفت کی ہے، عمر کی گرفت کی ہے، عبداللہ ابن عمر کی گرفت کی ہے۔ اس پر مستقل کتابیں مستدرکۃ عائشہ علی الصحابہ، وہ مسائل کی جن مسائل میں حضرت عائشہ نے صحابہ کی گرفت کی ہے۔ ماں ہو تو ایسی ہو عائشہ جیسی ہو، بیٹیاں ہوں تو اس قسم کی ہو عائشہ جیسی ہوں۔ اس لیے ازواج مطہرات کے ان کی زندگی کو آپ سامنے رکھ کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس دنیا والی زندگی کو جنت والی زندگی بنا دے گا، اور آخرت والی زندگی۔ اور ماں جب دیندار ہے، ماں جب سنتوں کا اہتمام کرتی ہے، ماں خدا کے احکام، اللہ تعالیٰ کے احکام کا اہتمام کرتی ہے، اور ماں ذکر و اذکار اور تلاوت کے عادی ہے،
تو بچے جب ہوش سنبھالیں گے اس گھر کے اندر سب سے پہلا مدرسہ تو ان کا وہ ماں کا گود ہے، سب سے پہلا مدرسہ تو ماں کا گود ہے۔ مائیں جب ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، بصورت دیگر پھر جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں، یہی اولاد ان کے لیے جہنم بن جائے گی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اللہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرما دے، ایسی اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب انسان کا بچہ یا بچی اولاد جب نمازی بن جائے، فرمان بردار بن جائے اور اطاعت گزار بن جائے تو فرمائے اس سے بڑھ کر کے آنکھوں کی ٹھنڈک کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ بڑھ کر کے کائنات کے اندر تو آنکھوں کی ٹھنڈک اور تو کچھ بھی نہیں۔ بچہ آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ کہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، بچیاں جوان ہو جاتی ہیں اور وہ فرمان بردار، اور یہ ہے کہ والدین کے اور نمازی دیندار قسم کے، ان کو کتنی خوشی ہوگی۔ اس وجہ سے خواتین سے، ماؤں سے اور بہنوں سے گزارش یہ تھی کہ عالمہ بننا، فاضلہ بننا تو کوئی ضروری نہیں ہے، مفسرہ، محدثہ، حافظہ، فقیہ، مجتہدہ، مفتیہ یہ بننا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا تو ضروری ہے کہ آپ کے جو مسائل ہیں، خواتین کے جو مسائل ہیں، وہ مسائل آپ روزے کے موٹے موٹے مسائل ہیں، نماز کے موٹے موٹے مسائل ہیں، دیگر خواتین کے عوارضات ہوتے ہیں، اور ان عوارضات کے جو مسائل ہیں، موٹے موٹے مسائل، ان مسائل کو علماء سے اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ جو خواتین عالمات اور فاضلات ہیں ان سے یہ ہے کہ معلوم کر کے اپنے مسائل، عالم بننا، فاضل بننا، مفسرہ، محدثہ، فقیہ بننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں فقہ میں ایک کتاب ہے جو سب سے یوں سمجھیے کہ بہت باریک اور زیادہ قیمتی ہے، بدائع الصنائع اس کا نام ہے۔ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ جو اصل، علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اصل کتاب ہے تحفۃ الفقہاء، اس کا مصنف ہے علامہ سمرقندی، اس کی شرح لکھی ہے علامہ کاسانی نے بدائع الصنائع کے نام سے۔ اس کی بیٹی تھی حضرت کی علامہ سمرقندی کی اماں فاطمہ، یہ وہ خاتون تھی کہ اس زمانے کے بہت سے بادشاہوں نے رشتہ طلب کیا، لیکن علامہ سمرقندی نے اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کو نہیں دیا، اور جس کو رشتہ دیا اپنے شاگرد کو، شاگرد ایسا کنگلا تھا کہ ایک ٹائم کا کھانا بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کاسانی کو اپنی بیٹی دے دی۔ علامہ کاسانی نے اس کی کتاب کی شرح لکھی، علم کے ماہر تھے، تو یہاں تک مشہور ہو گیا کہ فرمایا کہ شرح کتابہ فزوجہ ابنتہ، اس کی کتاب کی شرح لکھی شاگرد نے، اور استاد جی نے اپنی بیٹی اٹھا کر کے ان کو دے دی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے گھر سے کوئی فتویٰ نکلتا تھا، مشکل کوئی فتویٰ، تو تخرج الفتویٰ من عندہم وعلیہا خطھا وخط ابیہا وزوجہا، اس پر اماں فاطمہ کے دستخط بھی ہوتے تھے، ان کے شوہر کاسانی کے بھی دستخط ہوتے تھے، ابا جی کے دستخط، علامہ سمرقندی کے بھی دستخط۔ یہ ماحول بھی ہم نے دیکھا، اس قسم کے ایام اور اس قسم کی صدیاں بھی اس امت پر گزریں کہ خواتین بھی اس قسم کے عالمات، مفسرات، محدثات، مفتیات اور فقیات ہوا کرتی تھیں۔ اس لیے خواتین اس بات کا اہتمام کر لیں کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور دین ہماری ضرورت ہے، دین ہماری ضرورت ہے۔ بغیر دین کے تو آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھیں کہ جو لوگ دین سے وابستہ نہیں ہے ان کی زندگی کیا ہے، ان کی زندگی، ان کو جہنم جانے کی ضرورت نہیں، دنیا کی زندگی ان کی جہنم ہے۔ جس انسان کو سکون نہ آ جائے اور شراب کی بوتل سے وہ سکون حاصل کرے تو اس سے بڑی تباہی اور کیا ہے؟ یا مرد اور خواتین شراب کی بوتل سے سکون حاصل کر لے، قرآن سے بڑھ کر کے سکون کا کوئی نسخہ نہیں ہے کائنات کے اندر، تلاوت سے، ذکر و اذکار سے، دین سے بڑھ کر کے سکون کا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ خدا جانتا ہے کہ جو لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت، تو وہ اتنی تلاوت کرتے ہیں، اتنی تلاوت، اتنا مزہ ان کو آ چکا ہوتا ہے، اور وہ اچانک اذان ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آج کا دن ختم ہو گیا، مجھے تو اس سے بڑھ کر کے پڑھنا چاہیے تھا۔ وہ اتنے لگے رہتے ہیں، یہ اللہ کا دین اللہ کسی کو دے دے، لیکن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دین پورا کا پورا ذکر ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ خواتین خود دینی احکام کا اہتمام کریں گے، نبی کی سنتوں کا اہتمام کریں گے، ازواج مطہرات کے ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر کے انشاءاللہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے،
اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے، دنیا والی زندگی ان کی آخرت والی زندگی، جنت والی زندگی بن جائے گی۔ ان حضرات کا حکم تھا، اس لیے تھوڑی سی باتیں آپ سے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو اور اللہ آپ کا ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک بنا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کی اس عارضی زندگی کو اپنی مرضی والی زندگی بنا دے۔ ازواج مطہرات کی بیٹیاں آپ کو بنا دے، اور ازواج مطہرات حضرت عائشہ ہے، حفصہ ہے، سودا ہے، صفیہ ہے، زینب ہے اور جویریہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علوم کا آپ کو حامل بنائے، اور ان کے یہ ہے کہ اعمال کا آپ کو حامل بنائے، اور انہی کی زندگی کو پورے خواتین کے لیے، تمام میری ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے اللہ اس کو یہ کہ ایک نمونہ بنا دے۔ ازواج مطہرات کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزار دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مصیبتوں سے، آفتوں سے، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کی عداوت سے، ہر طرح سے آپ کی حفاظت فرما دے۔ جادوگروں کی جادو سے، سحر سے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قسم کے آزمائش اور اس قسم کے امتحانات میں مبتلا نہ کریں جس کو برداشت کرنے کا تحمل ہم میں نہ ہو، جس کے ہم متحمل نہ ہو۔ ہر قسم کے آزمائشوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرما دے۔ پاک پروردگار یہ ہے کہ شوہروں کے فرمان بردار بھی بنا دے، اور میرے بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ، شوہروں کو بھی خدا تعالیٰ یہ ہوش عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے کہ وہ خواتین کے حقوق کو پہچانیں اور خواتین کا بھی احترام کرے۔ اس خاتون کو مظلوم سمجھ کر کے، اس کے مقام کو سمجھ کر کے اس کو بھی عزت دے دے۔ ہر طرح کی ڈھیروں خوشیاں اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے، ہر قسم کی خوشیاں نصیب فرما دے، ہر طرح سے آپ کی حفاظت فرما دے۔ خاص طور پر میرے بھائی اور بہنیں جو دیار غیر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ہر طرح سے ان کی حفاظت فرما دے، اور امن و عافیت سے اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے۔ ہندوستان کو چھوڑ کر کے یہاں آئے ہیں، ہر طرح کی اللہ تعالیٰ امن و عافیت آپ کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اس قسم کی پریشانیوں سے، جھگڑوں سے اور بد امنی سے آپ کے اس چھوٹا سا جزیرہ ہے، اللہ اس کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے درودوں کا، سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے، 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دے، آپ کی پاکیزہ روح کو ہم سے راضی کر دے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، غوث اور ابدال، کتب، شہداء، صالحین، مفسرین، محدثین، ان کے نہج پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنا دے، ان کی پاکیزہ ارواح کو اللہ ہم سے راضی کر دے۔ اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا رب۔